میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور گردنوں کو جھکا لیں۔ دل و دماغ میں جتنے بھی تصورات و تخیلات آتے ہوں اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ تصور ہی تصور میں اس وقت اس پناہ گاہ کی طرف جانے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے اس سے بڑی پناہ گاہ ہمارے لیے کوئی دوسری رکھی ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو درود۔ آؤ تصور میں مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ کتنا اچھا شہر ہے کہ پوری دنیا میں انسان جینا چاہتا ہے، اور مدینہ ایسا شہر ہے کہ وہاں مرنا چاہتا ہے، اور وہاں پر مرنے پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اگر مدینے جانے والا اس نیت سے مدینے جائے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی زیارت کرنی ہے، تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل بروز قیامت میرے پڑوس میں ہوگا۔ آؤ اس مقدس شہر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس فرشتے کو دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ کتنا کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پر کہ بار 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 اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ تصور میں سوئے مدینہ چلیں، کبھی ہم سلام تصور میں ہواؤں کے ذریعے بھیجتے تھے، آج تصور میں اپنے وجود کو لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر آ گیا۔ ایک عاشق جیسے ہی مدینے میں قدم رکھتا ہے اس کی نگاہیں گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے مینار کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ جاتے ہیں تو ایک عاشق صادق نے اپنے دل کی کیفیت کو یوں بیان کی کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، عاصی کو بخشش کے آثار نظر آئے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے۔ بڑھتے چلیں تصور میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری کے لیے
بے چین و مضطرب رہیں کہ جلدی سے چل کر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے پہنچ کر شفاعت کا مزدہ بھی حاصل کر لیں اور تحفہ سلام پیش کر لیں۔ یہ دیکھو باب السلام آ گیا، اذن حضوری طلب کریں اور پھر یہ تصور کریں کہ کیا ہمارا چہرہ اس لائق ہے کہ ہم حضور کو دکھا سکیں؟ سر کا پاک گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود لے کر ہم کیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ کوئی اچھے کام کیے تو حضور کو دکھائیں، پوری زندگی گناہوں میں گزار کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کیسے حاضر ہوں؟ ہمت جواب دیتی، قدم کانپتے ہیں، دل روتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ کیسے منہ دکھائیں ایسے میں امام عشق و محبت کا شیر سہارا دیتا ہے کہ تجھ سے منہ چھپاؤں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے ساتھ، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے ساتھ، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی؟ سرکار سے منہ چھپائیں تو کون ہے جس کی نظر ہمیں کعبہ سکتی ہو؟ پھر کہتے ہیں قد دل میں کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑ درود۔ امام عشق و محبت کے شیر نے ہمیں ہمت دی، سہارا دیا، بڑھتے چلیں۔ یہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی سنہری جالیاں نگاہوں کے سامنے ہیں، ادب و احترام سے تحفہ درود و سلام بہی طور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر آج تک کے یہ سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ظاہر و باطن میں ہمارے دامن کو ہم نے گناہوں سے آلودہ کیا۔ آج اس کریم کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی اور توبہ کا موقع بھی عطا فرمایا۔ سچے دل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور توبہ پر لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے بعد پروردگار نے فرمایا اگر محبوب بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان مجھے پاؤ گے۔
میرے سرکار، میرے آقا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کسی کو نہ کہتے ہی نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار نے اپنی زندگی میں کبھی لا کا لفظ فرمایا ہی نہیں۔ ہر مانگنے والے کی جھولی کو بھرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی۔ میرے آقا، آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اور آپ ہمارے آنے سے پہلے صدیوں پہلے جب آپ اس فرشتے پر تشریف لائے تو ہماری گزارش سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے آپ اس دنیا میں آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور آپ نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سرکار کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ امام عشق و محبت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سرکار کہیں آپ نے ہمیں فراموش نہیں کیا، ولادت کے وقت بھی یاد رکھا، معراج میں بھی یاد رکھا، ظاہری طور پر پردہ فرماتے وقت بھی یاد رکھا، اور ہم کتنے نکمے ہیں، سر تک کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، ہمارے دن گناہوں میں گزرتے ہیں، ہم گناہ کر کے مسکراتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی راتیں بھی ہمارے لیے بخشش کی دعاؤں میں گزرتی ہیں، آنسو بہاتے گزرتی ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہائے ہیں۔ میرے آقا، میرے سرکار، بن مانگے آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی، بغیر معروضات کے آپ نے دعائیں کی۔ آج سرتا گناہوں میں ڈوبے ہوئے آپ کے امتی آپ کی بارگاہ پہ بے پناہ ملتجی ہیں کہ مولا اس وقت تک ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ ہماری بخشش کی دعا نہ کریں گے۔ سرکار حسنین کریمین کا واسطہ، شیخین کا واسطہ، سیدۃ النساء کا واسطہ، سیدنا غوث الثقلین کا واسطہ، سرکار ہماری بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہماری نجات کی دعا فرما دیجئے، ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ میرے سرکار، ہم نے خطا میں بھی، تم نے عطا میں نہیں، کوئی کمی سربراہ، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار، میرے آقا، ہم سب پر کرم کی نظر فرما دیجئے، رحمت بری نظر فرما دیجئے، شفقت بری نظر فرما دیجئے، بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ مصیبتیں دروازے پہ دستک دیتی ہیں، تکالیف گھیرے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن کے فرمان کے مطابق ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ میرے سرکار، لیکن اگر آپ ایک اشارہ فرما دیں گے، لمحہ مبارک کو جنبش دے دیں گے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے سرکار، میرے آقا، سب پر کرم کی نظر فرما دیجئے، سب کی بخشش کی دعا فرما دیجئے، سب کی نجات کی دعا فرما دیجئے۔ آپ کی شان میں پروردگار نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ امت پر مشقت میں پڑھنا حضور آپ پر گرا گزر رہا ہے۔ میرے سرکار، آج آپ کی امت پوری دنیا میں مشقت میں گھرے ہوئے ہیں۔ سرکار، یہ سب کچھ شامت اعمال کی بنیاد پر ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے لمحہ مبارک کو آپ جھپیش دیں گے تو مولا ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ میرے سرکار، کرم کی نظر فرما دے، رحمت بری نظر فرما دے۔ امام عشق و محبت نے آپ کی بارگاہ میں جس عظیم وسیلے کو پیش
پیش کیا، ہم بھی اسی مسئلے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تیری سرکار میں لایا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سرکار طرف کی نظر فرما دے، رحمت بری نظر فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنے کے بعد اب بارگاہ سمدیت میں ملتجی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك اللهم إنا نعوذ بك من شر الساحرين ونعوذ بك من شر الشياطين ونعوذ بك من شر الحاسدين ونعوذ بك من شر الجنة والناس ونعوذ بك من شر ما خلق اللهم أحينا مسلما وأمتنا مسلما واحشرنا في زمرة المسلمين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق عذاب يوم القيامة اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشائخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله يا رحمن يا رحيم آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے ہمارے علماء و مشائخ کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما کر دراز کی عمر بالخیر عطا فرما
بالخصوص حضور مفکر اسلام، حضور سراج الفقہا، حضور رئیس المفسرین، حضور تاج المشائخ، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کے سایہ عاطفت کو دراز سے دراز تر فرما۔ اس عظیم روح پرور سنی اجتماع کے اندر جو بھی جائز تمنائیں لیے حاضر ہیں، اور جن لوگوں کی جس قسم کی پریشانی ہے سب کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما دے اور سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرما، ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اتنی توانائی عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں سر پر سجود ہو سکیں اور اپنا سر تیری بارگاہ کے اندر ٹیک سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل الحاج عثمان زرودر والا صاحب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرما، اور جتنے بھی مومنین و مومنات نے مغفرت کی دعاؤں کی گزارش کی ہے سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا